ادارے سے آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مستحق ہیں اور ہمیں یہ دیا جانا چاہیے، ان کو دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ انہیں کسی بھی صورت میں نہ صدقہ دیا جائے اور نہ زکوٰۃ کے مال زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں اعلان کیا ہے کہ اس سال ہم نے صدقہ فطر فی کا 70 روپے مقرر کیے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر کا اعلان آخری ایام میں کرتے آئے ہیں، لیکن کئی سالوں سے ایک روش ہے جس کے تحت ہم لوگ صدقہ فطر کا اعلان پہلے 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کے مستحقین ہیں ان تک یہ پہنچ جائے اور وہ بھی ہماری اسلامی جشن کے ساتھ وہ بھی شریک ہو جائیں اور عید منا سکیں اپنے بچوں کے سمیت، اپنے جو ان کے خاندان گھر کے لوگ ہیں ان کے سمیت وہ عید کی تقریب منا سکیں۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر اپنے شہر اور بستی کے محتاجوں، اپنے غریب اور مفلس رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جانا چاہیے۔ مساجد اور خانقاہوں، زیارت گاہوں پہ صدقہ فطر صرف کرنا ہرگز جائز نہیں۔ نہ کسی سیاسی یا نیم سیاسی تنظیم کو یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے اور نہ رفاع عام کے کاموں پہ اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر اصل میں بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طعمۃ للمساکین یعنی مساکین کا کھانا فرما کر دوسروں کے لیے اس کے جوازیت کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ مثلاً کہ آپ کے پاس کوئی دارالعلوم کا کوئی آدمی آتا ہے یا کسی مسجد کا ممبر آتا ہے یا کسی اور ادارے سے آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مستحق ہیں اور ہمیں یہ دیا جانا چاہیے، ان کو دینا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، انہیں کسی بھی صورت میں نہ صدقہ دیا جائے اور نہ زکوٰۃ کے مال زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دیا جائے۔ تو یہ اصل میں یہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے۔ اب میں زکوٰۃ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ بنیادی طور پہ ایک فرض ہے جو مسلمانوں پہ نماز اور روزے کی طرح مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے، اور ان دونوں کے بعد یعنی نماز اور روزوں کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ہمیں نماز کی تلقین ہے وہاں زکوٰۃ کی بھی تلقین ہوتی ہے، اور یہ اصل میں روزہ اور نماز جسمانی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے، اور 1 سال پورا ہونے کے بعد صاحب نصاب شخص کو روزہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا اور کن لوگوں کو یہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے زکوٰۃ کے لوگوں میں سے جن لوگوں کو شامل کیا ہے، جن لوگوں کی نشاندہی کی ہے، وہ سب سے پہلے فقراء ہے اور مساکین ہیں۔ مساکین ان لوگوں کو کہتے ہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جو باوجود حاجت مند ہونے کے کسی دوسرے کی سامنے شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، یعنی کہ غیرت مند لوگ ہیں، کسی کے سامنے جا نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ہم ان کے گھر جائیں، ان کو وہاں سے خاموشی سے دے دیں، بغیر اس کے کہ ہم لوگ اس کا یعنی پرچار کریں، نمود و نمائش کریں،
تو بہتر ہے کہ آپ ان کے خفیہ طور پہ مخفی انداز میں ان کے گھر جا کے ان کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں. اور اس میں سے آپ مطلب ترتیب وار طریقے سے یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ لیجئے، مفلس رشتہ داروں کا خیال رکھ لیجئے، اس کے بعد بستی کے لوگوں کا خیال رکھ لیجئے، اور پھر اگر کچھ بچتا ہے تو آپ یتیم، غریب، مسکین لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور اداروں کو بھی دے سکتے ہیں. جو جس طریقے سے ہمارے یہاں مستند کچھ ادارے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. اور عاملین کو بھی اس میں سے مساکین، تیسرے نمبر کے لوگ جو یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں وہ عاملین ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ مال زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. تو اس میں سے وہ لوگ اپنی تنخواہیں وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ سورۃ التوبہ میں جو اس کی تفصیل آ چکی ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں تو مستحقین کو آپ دے سکتے ہیں. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ خرچ کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے رقم سے پل تعمیر نہیں ہو سکتا ہے، کنویں کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے، لاوارث مردے کا گور و کفن نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ مردہ کی طرف سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے. نیز جو شخص پھر سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں، نیز جو شخص گداگری کو اپنا پیشہ بناتا ہے اور اس کو ہرگز 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 زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ آپ اس کی وجہ سے دوسرے مستحقین کو محروم کرتے ہیں، اور یہ غلط بات ہے. اور مستحقین کو ہی زکوٰۃ دی جائے، اس کو مالک مال زکوٰۃ بنایا جائے. اور میں یہ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں جو آج محتاج ہیں، کل جو اگلے سال وہ صاحب نصاب بن جائیں، ان کی مدد اور اعانت کی جائے. اور یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر ایک آدمی کو دی جا سکتی ہے، لیکن سادات کرام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ اوساخ المال ہے، یہ اس کو میل کچیل ہوتا ہے یہ مال کا، اور یہ انہیں نہ دی جائے، بلکہ ان کو ہدیتاً اگر آپ کوئی پیسہ دینا چاہیے، کچھ رقم دینا چاہیے بغیر صدقے کے، بغیر زکوٰۃ کے، تو آپ دے سکتے ہیں. یہ افضل ترین شے ہے، کیونکہ ان کا بھی خیال رکھا جانا ضروری ہے، ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے. اور میں یہاں پہ ایک بات پھر سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی عمارت بھی اس سے تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ غربا مساکین کے لیے اگر یتیم خانے ہیں وہاں ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو اس وقت سامنے آتے ہیں، کیونکہ لوگ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں مال زکوٰۃ لینے کے لیے مختلف لوگ سامنے آتے ہیں، اور فرضی یتیم خانوں دارالعلوم کا حوالہ دے کر مستحقین زکوٰۃ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ آپ کے اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ سب سے پہلے نادار، غریب، مفلس رشتہ داروں کو دی جائے. وہاں سے آپ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہاں سے آپ شروع کر لیجئے. اس کے بعد اپنی بستی کے ان غربا مساکین کا خاص خیال رکھا جائے جو شرم حیا کی وجہ سے آپ کے سامنے دست سوال نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے. اور بہتر اور افضل یہی ہوگا کہ مقامی بیت المال کے اراکین کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کیا جائے. آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے تعاون حاصل کیا جائے. میں ذاتی طور پہ ایک ادارے کا نام یہاں لینا چاہتا ہوں. یہ ادارہ ہے J&K ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن بیمنا. یہاں پہ فزیکلی چیلنج لوگوں کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں. اس ادارے کے سربراہ ہیں
میر محمد مقبول صاحب، اور جو ENT اسپیشلسٹ رہے ہیں اور بڑے نامور معالج ہیں کشمیر کے، اور ان کی سربراہی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، جہاں مختلف بیماریوں سے میں مبتلا لوگ اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، فزیو تھراپی بھی کرواتے ہیں، اور گونگے، بہرے، اندھے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کی نگہداشت میں پرورش اختیار کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، ان کی ضروریات پوری کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ایسے اداروں کو دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ادارہ بھی میری نظر میں ہے، وہ کولی پور میں ہے، یہاں پہ خانیار میں، دارالعلوم داودیہ کے نام سے ہیں۔ وہاں پہ بھی بچوں کی بڑی اچھی نشو و نما ہو رہی ہے، تعلیمی سرگرمیوں میں وہ اس وقت مشغول ہیں۔ تو ان کے لیے بھی میں آپ سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں خود جائیے، دیکھیے، پرکھیے، اور جب آپ کو اطمینان ہو تب جا کے ان کو دے دیجیے۔ باقی جو آپ کے پاس اس وقت گداگر لوگ آتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں، آپ کو خواہ پریشان کرتے ہیں، آپ کے گھروں پہ دستک دیتے ہیں، ان لوگوں کو آپ بغیر تحقیق کے کوئی پیسہ نہ دیں، کیونکہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور یہ صرف چند لوگوں کے جیبوں تک آ رہا ہے۔ میری اس سلسلے میں آج جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جنگ بدر کا دن آج ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک خصوصی دن ہے۔ اس میں فتح اور نصرت کا یہ دن حق و باطل کی تمیز کا ہمیں سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، اور ہمیں اس دن یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر مصائب، مشکل اور مشکل ترین دور کے بعد بہتر دور کا آغاز ہونا لازمی بات ہے، اور بہتر اچھے صبح کے آغاز کے طلوع ہونا ایک دائمی بات ہے۔ اور آپ کو جانتے ہیں اس دن میں کہ ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاف کیا اور ایک پیغام دے دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء من دخل دار ابو سفیان فهو آمن۔ اور یہ بات میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اسلام کو غلط سمجھتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہے، ناآشنا ہے، وہ صرف اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ کفاران مکہ سے اس وقت بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنتے ہوئے ایک اعلان کرتے ہیں کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ ابو سفیان کے گھر کو دار امن قرار دیا۔ یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں عفو اور درگزر سکھاتا ہے یہ مہینہ، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہماری کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے، کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان تعلقات کو ہمیں استوار کرنا چاہیے، اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، اور رمضان ہم نے طہارت نفس اور تزکیہ نفس کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے، اور یہ ہمیں اخلاقی دائرے میں اقدار کے تحفظ کی بھی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔